پاکستان میں پچھلے ایک ہفتے میں دو بہت بڑے ریپ ہوئے ہیں، جن میں ایک ریپ تو یہ پنجاب کالج میں ایک مبینہ لڑکی کے ساتھ زیادتی والا ریپ، وہ تو تھا فیک پروپیگنڈا۔ کوئی ریپ نہیں ہوا تھا اور اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی، لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کنزا ہے، مناہل ہے، کوئی ہے بھی یا نہیں، پر لوگ ویڈیوز پہ ویڈیوز ڈالے جا رہے تھے۔ اتنا زیادہ وائرل ہو گیا وہ کنٹینٹ، جبکہ وہ فیک تھا۔ بٹ جو ریئل ریپ ہوا ہے ابھی پاکستانی قوم کے ساتھ، وہ عدلیہ کے نظام پہ، وہ جو ریپ موجودہ حکومت نے اور حکومتی اتحادیوں نے کیا ہے، اس ریپ پہ کوئی بات نہیں کر رہا۔ وہ جو فیک پروپیگنڈا تھا اس پہ ہر کوئی ویڈیو بنایا جا رہا ہے، لیکن ابھی جو پوری قوم کے ساتھ ریپ ہو گیا، عدلیہ کے ساتھ جو ریپ ہو گیا، اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ابھی پتہ ہی نہیں ہے کہ 26ویں ترمیم کا جو بل منظور ہوا ہے، سینٹ میں پیش ہوا، یہ 26ویں ترمیم کی کیا حقیقت ہے۔ اس لیے آپ میری یہ ویڈیو تھوڑا سا ٹائم نکال کے دیکھ لیں۔ ایکچولی جیسے ہوتا ہے نا، میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ایک ڈاکو کو آپ تھانے کا ایس ایچ او لگا دیں تو وہ کیا کرے گا؟ وہ سب سے پہلے یہ دیکھے گا کہ یار میں جب ڈاکہ ڈالتا تھا یا جب میرے دوست ڈاکہ ڈالتے ہیں تو ان کو کہاں کہاں ہرڈلز آتی ہیں، تو وہ سب سے پہلے ان ہرڈلز کو دور کرے گا، اپنے آپ کو، اپنے دوست بھائیوں کو جو چور ڈاکو، ان کو فیسیلیٹیٹ کرے گا کہ ان کو آسانی ہو ڈاکہ مارنے میں، چوری کرنے میں۔ یہی کچھ موجودہ حکومت نے کیا ہے، حکومتی اتحادیوں نے کیا ہے۔ اگر ان کو کوئی نتھ ڈال سکتا تھا، اگر پاکستانیوں کے پاس کوئی ونڈو اوپن تھی کسی وزیر اعظم کی نااہلی کو، اہلیت کو چیلنج کرنے کی، وہ تھی سپریم کورٹ، ہمارا عدلیہ کا نظام۔ انہوں نے اس پہ شب خون مار دیا ہے۔ اب انہوں نے سمجھو ججز کو اپنا جو ہے وہ اپنے تابع کر لیا ہے۔ اب ججز جو ہیں وہ خود سے، ان کے پاس اختیار نہیں رہے گا کہ وہ کسی وزیر اعظم کو نااہل کر سکیں یا حکومت کے خلاف کوئی ایکشن لے سکیں۔ تو لبے لباب یہ ہے کہ اب یہ کھل کے جو مرضی بدماشی کریں، جو مرضی کرپشن کریں، ان کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ دیکھو جرنیل آ کے ایک دم سے آ جائے گا، وہ تو ساری دنیا کہے گی جی ڈکٹیٹر آ کے بیٹھ گیا، ماشاء اللہ لگ گیا۔ تو وہ جرنیل وغیرہ اگر بیک ونڈو سے کام کراتے تھے، وہ عدلیہ کی تھرو کرواتے تھے۔ یا اگر ایک عام شہری بھی ہے، وہ کیا کرے گا؟ وہ ہمیں کوئی پرابلم آ رہی ہے، ٹھیک ہے، تو ہم سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں نا۔ اب انہوں نے ان کو ہی اپنے ماتحت کر لینا ہے۔ اب آپ بتاؤ کہ ایک کرپٹ وزیر اعظم کو آپ کیسے نکال سکو گے؟ یہ موجودہ حکومت نے اور اتحادی حکومت کے لوگوں نے جو بدماشی کی ہے پاکستانیوں کے ساتھ، یہ اس کی جتنی مذمت کی جائے اتنا کم ہے۔ بھائی تم اپنی چیزوں پہ دھیان دو، تمہیں اپنی اکانومی ٹھیک کرنی ہے، اپنی کیبنٹ کم کرنی ہے، اپنے اخراجات کم کرنے ہیں، اپنی گڈ گورننس پہ زور دینا ہے۔ تمہارا زور اس چیز پہ ہے کہ ہمیں کوئی پکڑ نہ سکے، ہماری کرپشن کو کوئی بے نقاب نہ کرے، یا ہمیں کوئی بعد میں نکالے نہ۔ آپ نے ان پہ ورک شروع کر دیا۔ دیکھو کچھ 2-4 دن پہلے جب یہ فیک پروپیگنڈا انیشیٹ ہوا پنجاب کالج کا، تو میں بالکل اگینسٹ تھا کہ یہ پی ٹی آئی کے ورکرز جو ہیں وہ غلط سیاسی مقصد کے لیے ایک اسٹوڈنٹ موومنٹ بنانا چاہ رہے ہیں اور غلط ویڈیوز کو پھیلا رہے ہیں، کیونکہ وہ فیک تھا۔ کئی لوگوں نے مجھے پٹواری بولا اور کچھ بولا، نہیں بھائی، میں کہتا ہوں جہاں غلط ہے وہ غلط ہے۔ اصل ریپ یہ ہوا ہے، یہ جو اس حکومتی اتحادیوں نے اور یہ جو موجودہ حکومت نے کیا ہے، یہ بہت بڑا ریپ ہے۔ کیا ضرورت تھی ان کو یہ کرنے کی؟ بھائی تم کیوں چیف جسٹس آف پاکستان کو اپنے ماتحت کرنا چاہتے ہو؟ کیوں؟ پاکستانی عوام کو اس پہ آواز اٹھانی پڑے گی۔ 26ویں ترمیم جو ہے، یہ بہت بڑی بدماشی کی ہے انہوں نے۔ دیکھو آپ کو پتا ہے پارلیمنٹ میں کون لوگ آتے ہیں، کس طرح آتے ہیں؟ ہمارا اور آپ کا زور ہی نہیں ہے۔ اس دفعہ فل دھاندلی ہوئی۔ آپ کو پتا ہے کہ کراچی میں واضح طور پہ جماعت اسلامی جیتی تھی، اوپر ہی اوپر بیک ڈور پالیسی اور فارم 47 یہ سارا کرا کے ایم کیو ایم کو سیٹیں دے دی گئیں، ٹھیک ہے۔ اور فارم 47 پہ کتنی گڑبڑ ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو سینٹ میں تو یہی لوگ آ جائیں گے۔ اب وہ سندھ ہے، وہ آج تک وہاں کا بھٹو ہی نہیں مرا، تو سندھی تو اٹھا کے بار بار پی پی کو ہی ووٹ دیں گے۔ تو سینٹ میں یہی لوگ بار بار آتے رہیں گے اور یہ اپنی منمانی کرتے رہیں گے۔
کیسے چینج آئے گا؟ تو ہم لوگوں کو اس بات پہ بات اٹھانی چاہیے، بولنا چاہیے کہ یہ بہت بڑا ریپ کیا انہوں نے قوم کے ساتھ، ہماری عدلیہ کے ساتھ، ہمیں نامنظور والی تحریک چلانی چاہیے اس پہ۔ تھینک یو۔